حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ دہیہ قلبی مسلمان ہو جائے، کیونکہ اس کے ماتحت 70 قبیلے تھے، اس کے اسلام لانے سے وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ چنانچہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اللہم ارزق دہیۃ القلب الاسلام، اے اللہ دہیہ قلبی کو دولت اسلام سے مالا مال فرما۔ اس کے بعد جب دہیہ قلبی نے اسلام لانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بھیجی۔ اس وقت حضور علیہ السلام صبح کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد سلام ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب، ابھی آپ کے پاس دہیہ قلبی حاضر ہوگا، لیکن آپ کے صحابہ میں سے بعض کی زمانہ جاہلیت سے اس کے ساتھ ناراضگی ہے، لہذا خیال رہے کوئی اس سے جھگڑے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب سنا تو دل سے یہ بات نکال دی، اگرچہ حضور علیہ السلام نے انہیں نہیں فرمایا تھا۔ چنانچہ جب حضرت دہیہ قلبی مسجد میں حاضر ہوئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ قلبی کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت دہیہ قلبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کو، آپ کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر رونے لگا اور آپ کی چادر مبارک کو اٹھا کر چوما اور اسے آنکھوں سے لگایا اور ادب سے اسے اپنے سر پر رکھا اور عرض کی حضور مجھے اسلام کی شرائط بتائیں۔ آپ نے فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دہیہ قلبی نے کلمہ شریف پڑھا اس کے بعد زار و قطار رونے لگا۔ آپ نے فرمایا دولت اسلام کے حصول کے بعد اب رونا کیا معنی رکھتا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہوں، بے ساختہ مجھے رونا آ رہا ہے، اس کا کفارہ جو ہوگا میں ادا کروں گا۔ اپنے رب سے پوچھیے، اس کے بدلے میں مجھے اپنے آپ کو قتل بھی کرنا پڑے تو میں کر لوں گا، اگر سارا مال بھی خرچ کرنا پڑے تو دریغ نہ کروں گا، سارا مال خرائے خدا میں خرچ کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا وہ گناہ کیسا ہے؟ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن نہیں پائیں گے۔ آپ نے فرمایا بولو۔ تو اس نے عرض کی کہ میں ایک بادشاہ ہوں اور مجھے آر تھی کہ میں اپنی لڑکیوں کو کسی کے نکاح میں دوں، اس لیے میں نے ایک کے بعد دیگر اپنے 70 لڑکیوں کو قتل کر دیا ہے، یعنی پورے خاندان کے 70 لڑکیوں کو قتل کر دیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیرت زدہ ہو گئے۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سلام کے بعد فرماتا ہے دہیہ کو فرما دیجئے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم جبکہ تو نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم نے تمہارا 60 سال کا کفر اور 60 سال کے تمام گناہ بخش دیے، اسی طرح تو لڑکیوں کے مارنے کا گناہ بھی بخش دیے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ دیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، یا اللہ جب تو دہیہ قلبی کے گناہ ایک بار کلمہ پڑھنے سے بخش دیتا ہے تو مومنین تو کئی بار کلمہ شہادت پڑھیں گے، پھر کیوں نہ ان کے گناہ بخش دیا جائے گا، کیونکہ وہ صدق کے دل اور خالص عمل سے کلمہ شریف پڑھیں گے۔ اس واقعے سے کیا سبق ملا آپ کو؟ غور کریں اور کلمہ شریف کثرت کریں۔ ایک گنہگار، خطاکار، پاپی انسان اگر سچے دل سے ایک بار کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے 60 برس کے اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اگر ایمان والا کلمہ شریف پڑھے سچے دل سے تو اس کا رتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ اس لیے کثرت سے یہ کلمہ شریف کا ورد کریں، ہو سکے تو روزانہ 300 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کریں۔ یہ واقعہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو دوسرے کو شیئر کریں قارئ ثواب کی نیت سے، اور کمنٹ پہ آمین لکھیں۔